پیپلز پارٹی نے اس شہر میں نفرت کی سیاست کا مقابلہ، انتہا پسندی کا سیاست کا مقابلہ آج سے نہیں نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں، اور ہمیں اس شہر کے قبرستان پاکستان پیپلز پارٹی کے شہید جیالوں سے بھرے ہوئے ہیں کہ جب یہ شہر ایک فون کال پہ چلتا تھا تو ان کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کھڑے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے نے جان کی قربانی دیا ہے اس ملک کے لیے، اس شہر کے لیے، جمہوریت کا بحالی کے لیے، اور آج ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام شہداء کو یاد کرتے ہیں اور اس جیت کو ان کا نام کرتے ہیں جو 18 اکتوبر 2007 میں کارساز کا واقعہ میں شہید ہوئے، جو 12 مئی میں شہید ہوئے، جو شہید بلال شیخ، شہید نجیب، شہید عبداللہ مراد، شہید عثمان غنی اور تمام جو منور سہروردی شہید، ہم ان سب کو آج یاد کرتے ہوئے ان کے خاندان کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام شہداء کو آج یاد کرتے ہیں اور ان کے نام یہ جیت کرتے ہیں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام یہ جیت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس شہر کے عوام کی امیدوں پہ پورے اتریں گے، اور جو لوگ ہم پہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں دھاندلی کے، ہم ان کو اپنے محنت سے، اپنا کارکردگی سے ان کو جواب دیں گے، اور یہ جو راتوں رات سیاسی جماعتیں اس شہر میں بنتے آ رہے ہیں اور پھر اگلے الیکشن میں غائب ہو جاتے ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے یہاں ہی رہیں، آپ کی شہر کے حقوق کی جدوجہد لڑتے رہتے ہیں۔ ہم سے تو الیکشنز چھینا جاتے ہیں، ہم الیکشنز نہیں چھینتے۔ ہمیں 1979 میں، 1983 میں اور 2001 میں دھاندلی، دوست زبردستی کی وجہ سے ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر بنانے سے روکا گیا تھا، اور آج جب ڈکٹیٹر کا دور ختم ہوا ہے، جب سہولت کاروں کا دور ختم ہوا ہے، تو وہ سارے جو سیاسی یتیم ان پہ اور ان کی وجہ سے جیتتے ہیں، کراچی سے لے کے کشمیر تک وہ اب الیکشنز ہار رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جیت رہے ہیں۔ اب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام جو بلدیہ کے نمائندے ہیں، کراچی سے لے کے کشمیر تک منتخب ہو کے آئے ہیں، بڑا دیر بعد، ایک سال سے زیادہ کے الیکشنز ہو چکے ہیں، اور اب آج وہ اپنے اوتھ لے رہے ہیں۔ اب سے کام شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے صوبائی حکومت کے ساتھ تعاون کر کے اپنے عوام کے، اپنے علاقے کے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں جانتا ہوں کہ جیسے ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا ہے، انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہم مزید آپ کے مسائل کے حل نکالیں گے۔ جہاں تک کراچی کی بات ہے، کراچی اس شہر، اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس ملک کو اگر کوئی ایک شہر بچا سکتا ہے تو وہ یہ کراچی شہر اس ملک کے تمام مسائل سے نکلوا سکتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں جہاں تک کراچی کی بات ہوں، میں اپنا پرسنل انٹرسٹ لوں گا، اور یہ میرا ذاتی ذمہ داری ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور آپ دیکھ لیں گے کہ 5 سال کے اندر ہی اندر جب ہم جنرل الیکشنز بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، 5 سال کے اندر ہی اندر آپ مجھ سے جواب لیں گے کہ آپ نے اپنے 5 سال میں کے ایم سی کی حکومت میں کیا کروایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی تمام جو ہمارا ماضی کے
बलदयाती इंतज़ाम रहे हैं उनके मुकाबले में हमारा वहाब साहब का और मुराद साहब का परफॉर्मेंस जो है उनसे बेहतर होगा। मगर हम सिर्फ ये जैसे वहाब साहब ने अपनी तकरीर में कहा है कि अब हम इलेक्शन जब जीत चुके हैं तो अब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काउंसलर्स और दूसरे जो काउंसलर्स मुंतखब हुए हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। आपने कराची के चप्पे चप्पे के साथ मिलके काम करना है। आपने ये तकसीम की सियासत, नफ़रत की सियासत को रद्द करना है। मिलके यूनिटी के साथ इस शहर के मसाइल हल करने हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका अच्छा जब कराची में माजी में कभी पीपल्स पार्टी तो नहीं रही, लेकिन जो जमातें रही उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि सूबाई हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन कराची के मसाइल सूबा हल नहीं कर सकता। आप इस वक्त भी वफाक में और आइंदा जो सूरत हाल बनेगी इंशाल्लाह आपके लिए राय हमवार हो, तो कराची के लिए आप क्या करेंगे और इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है उसके लिए कराची के लिए उससे क्या करवाएंगे? कराची के मसाइल कितने संगीन हैं आप जानते हैं, ये हल कैसे होंगे इसके बारे में? कराची एक ऐसा शहर है जहाँ काफ़ी ज़्यादा मसाइल या वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं, और जहाँ तक वो मसाइल हैं ऑब्वियसली हम उम्मीद रखेंगे कि जो भी वफाकी हुकूमत में हो या जैसे सूरत हाल हो, सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत कराची शहर के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तावन करेंगे। मगर मैं समझता हूँ कि कराची में इतना पोटेंशियल है कि वो अपना फंड्स भी जनरेट करते हैं और अपना ही फंड से अपना काम भी निकलवा सकते हैं। इस लिहाज से दो एरियाज़ है जिस पे हम चाहेंगे कि KMC गौर करे। एक तो इन्होंने अपना जो नया कानून लेकर आए हैं और जो इख्तियार उन्होंने डिवॉल्व किया है लोकल गवर्नमेंट को कि वो अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं। जब ये प्रॉपर्टी टैक्स हमारे साथ होता था तो ये पूरा कराची के लिए सिर्फ $1 बिलियन जमा होता था, और मेरा ख्याल में अगर हम ये डिवॉल्व करेंगे और निचली सतह पे ये इस किस्म के टैक्सेस हमारा बल्दियाती निज़ाम खुद इकट्ठा करेंगे तो उसका हमारा टैक्स रेवेन्यू में इजाफा होगा। उस तरीके से वो पैसा भी हम कराची पे लगाएंगे। और दूसरा, जिस तरीके से सूबाई हुकूमत ने एक एग्जाम्पल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का खड़ा कर दिया, और बाकी सूबों के मुकाबले में अगर अब सिंध हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का पोर्टफोलियो देखे, चाहे वो हमारा थर कोल मंसूबा हो या हमारा छिरक मुलाकातिया ब्रिज हो या थटा ड्यूअल कैरेज वे हो, मज़ीद काफ़ी ज़्यादा हमारे ऐसे मंसूबे हैं जो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किए हैं। कराची में प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा KMC भी काम करेंगे। मेहरबानी सही, शुक्रिया भाई। नहीं लड़ा था चेयरमैन साहब, ये बताएं कि आपकी ये जो तारीखी फतह हुई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मेयर और डिप्टी मेयर की जोड़ी को कामयाब किया है, इस तारीखी फतह पर मुखालफिन आपकी इस फतह को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। खुसूसन जमायत इस्लामी के अमीर खुद यहाँ आए हैं और उन्होंने आपको ऐसी धमकियां दी हैं जो मैं नहीं दे सकता। पहले भी आपको धमकियां मिली हैं, लेकिन वो कह रहा है गली गली में आपका घेरा होगा, ऐवान में घेरा होगा और आपको छोड़ेंगे नहीं। एक तो ऐवान में तो उनका एक मेंबर है सुबह सिंध असेंबली में और नेशनल असेंबली में, तो वहाँ मुझे नहीं पता वो कौन से किस किस्म का घेराव की बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से मैं तो जमात इस्लामी को एडवाइस करूँगा कि वो सियासी जमातों के साथ मिल के काम करे, और जो लोग May 9 में शामिल थे, जिन्होंने हमारे यादगार शोधा को जलाए थे, जिन्होंने हमारा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किए थे, जिन्होंने जिना हाउस पे हमला किया था, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ कि उन हमलों के बाद हमारा जो जमातें इस्लामी के दोस्तों हैं उन्होंने यहाँ से उठ के ज़मान पा गए थे और उनके साथ मिल के कराची पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कराची के जो लोकल बॉडी के मेंबर्स हैं उन्होंने अपना वोट का इख्तियार करते हुए मुर्तज़ा वहाब साहब और सलमान वहाब साहब मुराद साहब को कामयाब करवाया है। सर ये बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आज का दिन तारीखी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर अपना मुंतखब करा दिया,
لیکن اب تک وہ روڈ میپ سامنے نہیں آیا، کراچی کی ترقی کے حوالے سے ترجیحات سامنے نہیں آئے. چونکہ آپ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں تو آپ بتا دیں کہ ترجیحات کیا ہوں گی اور روڈ میپ کیا ہے، کس طرح ان مسائل کو، کراچی کے جو گمبھیر مسائل ہیں اس کو حل کریں گے. تھینک یو. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو الیکشن کیمپین کے مہم میں جو ایشوز اٹھائے گئے تھے اس دوران پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا سمپل نعرہ تھا کہ ہم سب کا کراچی. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سب ملتے ہیں تو ہم سب مل کے کراچی کے مسائل حل کر سکتے ہیں، اور یہی نعرہ ہم سمجھتے ہیں کامیاب ہوا ہے. کراچی کے عوام نے، وہ سیاسی جماعتیں جو ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو نفرت کی سیاست کر رہے تھے، جو لسانی بنیادوں پہ یا کسی اور بنیاد پہ ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ بری طرح ہار چکے ہیں. اب ہمارا عام انتخابات بھی آ رہے ہیں تو اس عام انتخابات کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا منشور سامنے لے کر آئے گی، اور اس منشور میں پورے پاکستان میں اور پورا پاکستان کے لیے ہمارا مینیفیسٹو، ہمارا نظریہ وہ ہم قوم کے سامنے رکھیں گے. جو بجٹ ہے وہ پاس ہونے نہیں دیں گے، تو کیا آپ کے مسائل وہ کہاں پہنچے ہیں، وہ چیزیں ٹھیک ہوئی؟ تھینک یو. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹینس ہے کہ وفاقی حکومت کو اپنا حصہ فلڈ ریکنسٹرکشن میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، یہ ایک نیا سٹینس نہیں ہے. یہ ہمارا پرانا سٹانس رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مہینوں پہلے جب ہم نے سی ایم ہاؤس میں فلڈ ریہیبلیٹیشن کے جو سارے منصوبے تھے ان کے بارے میں ہمارا ایک پروگرام تھا، تو اس پروگرام میں بھی ہم نے یہ کمپلینٹس اٹھائے تھے. اب اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کمیٹی ہے انہوں نے آج تک ایک میٹنگ ویکینڈ سے پہلے رکھا تھا حکومت کے تنظیم کے ساتھ، اور اب آج رات میں ہمارا دوسرا انگیجمنٹ ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا خاص طور پہ جو فلڈز کے حوالے سے شکایتیں ہیں وہ دور کیے جائیں گے. مگر آئی ڈونٹ فیل دیٹ دا فلڈز کا جو کمپوننٹ ہے وہ تو they shouldn't have been the last things to be included in our budget. یہ تو ہمارا پوری بجٹ کا تھرسٹ ہونا چاہیے تھا کہ جو 4RF پروگرام ہم نے پوری دنیا کے سامنے بیچا، اور کہ جس طریقے سے ہمارا وزیر اعظم نے بڑا اچھا انداز میں اقوام متحدہ میں تقریر کیا یا نیشنل اسمبلی میں تقریر کیا کہ ہم آج آگے جا کے جو ہمارا سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے جو ریکنسٹرکشن پروسیس ہے وہ اس طریقے سے کریں گے کہ وہ نہ صرف موسمی تبدیلی کے حوالے سے ہم اس کو اور مضبوط بنائیں گے، مگر ہمارا ملک کا معیشت کے حوالے سے جو ہم یہ ریکنسٹرکشن کے کام ہو رہے ہوں گے تو اس طریقے سے بھی اس کو کنٹریبیوٹ کرے گا. تو ہمارا بہت افسوس کے ساتھ کہ یہ اب آخری انکلوژن ہوگا rather than front and center and the thrust of the government's budget. مگر امید ہے کہ ہمارے ان ملاقاتیں کے بعد یہ ضرور بجٹ کا حصہ ہوگا. جہاں تک ہمارے تنظیم سازی کے سلسلہ ہے، اس لیے کہ الیکشنز بہت ہی نزدیک ہیں تو آپ کو اتنا آپ کو اوور آل تو تنظیم سازی نہیں نظر آئے گا. شاید دیکھا تو کہ ادھر ادھر ہم کوئی چینجز لے کر آئیں، مگر اوور آل جو ہے ریکمپوزیشن الیکشن سے جو اتنا نزدیک ہے تو وہ تنظیم نو یا نیا تنظیم سازی کا پلان نہیں ہے. ہم نے صدر زرداری صاحب نے اور پھر میں نے اسی مہینے لاہور میں ٹائم گزارے تھے، اور اب صدر زرداری صاحب جلد واپس آ رہا ہے، وہ لاہور میں بیٹھے گا. جب وہ نکلتا ہے پھر میں وہاں بیٹھوں گا انشاءاللہ تعالی. ہم جو گیپ آیا ہے، جو ایک بہت یہ جو پروسیسز 2018-2013 الیکشن کے بعد جس طریقے سے اس صوبے میں سیاست کروائی گئی، اگر ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر لیول پلینگ فیلڈ دیا جاتا ہے تو اس اسپیس میں بھی ہم بہتر پرفارم کر سکیں گے.
جی چیئرمین صاحب یہ بتا دیں، یہ کشتی کا واقعہ ہوا ہے اور بڑی تعداد میں 300 کے قریب پاکستانی ہیں، بہت بڑا واقعہ ہے یہ، کیوں ہمارے اداروں کی نیگلیجنسی ہے، انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے؟ پیپلز پارٹی پہ نظریں ہوتی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو عوامی پارٹی کہلاتی ہے، تو عوام کی بات کون کرے گا؟ ان ظالموں کو سزا کون دے گا جنہوں نے ماؤں کے لگتے جگر ان سے دور کیے؟ اور یہ معاشی بدحالی کب ختم ہوگی کہ نوجوان جو ہے باہر جانا پسند کریں؟ جہاں تک یہ انسیڈنٹ ہے، یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور پوری دنیا، نہ صرف ہمارا اپنا پاکستان کا میڈیا مگر پورا دنیا کے میڈیا اس پہ غور کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ جو انتظامیہ ہے، جو حکومت کے ادارے ہیں، اس واقعے سے بہت پہلے بھی جو ہمارا اللیگل امیگریشن یہاں سے ہوتا ہے اس پہ کافی سختی کروا رہے تھے، اور اپنی جگہ اپنا محنت جاری تھا، مگر اس کے باوجود آپ نے دیکھا اس واقعہ کی وجہ سے پوری قوم کے سامنے نظر آیا کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور جہاں ہم ایک طرف ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم we can bring back the bodies of the deceased، تاکہ we can identify the bodies of the deceased internationally. Domestically ہم اس چیز پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور حکومت اس چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے جو غلط طریقے سے لوگوں کو اس طریقے سے ملک کے باہر لے کے جاتے ہیں۔ مگر ساتھ ساتھ میں بھی یورپین ممالک کے ساتھ ساتھ اور آسٹریلین، پوری دنیا کے جو ویسٹرن ممالک ہیں ان سے بھی ہم انگیج کرتے رہیں گے کہ آبویسلی ہم تو نہیں چاہتے ہیں کہ اللیگل امیگریشن ہو، اور اللیگل امیگریشن کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہماری بس کی بات ہے پاکستان کے اندر، وہ بھی ہم ریفارم لانے کے لیے تیار ہیں، اور اس پہ مزید اسٹرکٹنس لے آنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا جو لیگل امیگریشن ہے اس پہ بھی زور دینا چاہیے، کہ ان کو اگر وہ لیگل امیگریشن کو صحیح طریقے سے انکریج کریں گے تو لوگ پھر یہ جو اللیگل راستہ ہے اس کو بھی نہیں اپنائیں گے۔ ساتھ ساتھ ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ انٹرنیشنل نارمز جو ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے، وہ ریفیوجیز کو ایک رائٹ دیتے ہیں، اور اس رائٹ کو اگر ان کو ایڈمیشن وہ نہیں دینا چاہتے ہیں تو وہ ان کا مرضی ہے، وہ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ ان کو انکار کریں، لیکن جس طریقے سے سختیاں یونائٹڈ کنگڈم سے لے کے مختلف ممالک میں ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ انسانی حقوق کی جو ہے میں خیال رکھنا چاہیے، اور جو لوگ کشتیوں پہ یا دوسرے طریقے سے جا رہے ہیں ان کو میرے خیال میں کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے وہ مزید مشکلات میں they find themselves in more trouble۔ سوال یہ بتائیے گا کہ آپ کی کامیابیاں کراچی سے لے کے خیبر تک نظر آ رہی ہیں، کیا نون لیگ سے اختلافات سیاسی ہیں یا یہ شمولیتیں ہو رہی ہیں اس وجہ سے؟ نون لیگ کے ساتھ میرا نہیں خیال ہمارا اختلافات کوئی سیاسی اختلافات ہے۔ میں سمجھتا ہوں جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات ہے، ہمارا ایک جو بھی آج ہم ایک اتحاد میں ہیں، مل کے حکومت میں ہیں، لیکن ہم نے تو مسلسل آگے جا کے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اس ملک میں رہ کے سیاست کرنا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو بنیادی اصول ہے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے چارٹر ڈیموکریسی میں سائن کیے ہیں، اس کے تحت ہم اپنے سیاست کو لے کے جائیں گے، یا اگر وہ ڈاکیومنٹ تو کافی واس تھا، اگر اس حد تک نہیں تو ہم اپنا مخالفت جو ہے وہ سیاسی مخالفت ضرور رہیں گے، کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک میرا اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یا میاں محمد نواز شریف صاحب کی بات ہے، یا ایون مریم شریف صاحبہ کی بات ہے، میرے تو بہت ہی اچھا ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے ان سب کے ساتھ، چاہے ہم اپوزیشن میں ہو یا ہم حکومت میں ہو۔ جو ہمارا حکومت کے اندر چاہے کوئی پالیسی پہ اختلافات ہو یا دوسرا نظر ہو یا ہمارا کوئی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہو، وہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپروپریٹ فارمز پہ وہ اٹھاتے رہیں گے۔ اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ایسا ایشو ہے جو ہمیں عوام میں بھی اٹھانا پڑے گا، وہ تو ہم کریں گے، مگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی سیاسی اختلافات ہے، اور آگے جا کے بھی مجھے کوئی سیاسی اختلافات یا سنگین سیاسی اختلافات نظر نہیں آ رہا ہے۔ شور پالیسی پہ اختلافات ہو سکتا ہے۔ اچھا، میرا سوال ہے کراچی کا دیرینہ ایک مسئلہ ہے مردم شماری کا، جو اس سینسس میں بھی ابھی تک وہ اس طرح ایڈریس نہیں ہو۔ خود زرداری صاحب کہہ چکے تھے کہ 3 کروڑ سے زائد کی آبادی کا شہر، اس حوالے سے پیپلز پارٹی کیا زور دے سکتی ہے اور کس
دیکھیں جہاں تک سینسس کی معاملہ ہے میرا خیال میں ہمیں غیر متنازع سینسس چاہیے اور سینسس کے جو ایشوز ہے وہ صرف اس شہر سے نہیں تو کافی شہروں سے اور کافی صوبوں سے انگلیاں اور اعتراضات اٹھ رہے ہیں اور جو بنیادی وجہ ایک نیا سینسس کروانے کے لیے تو یہ ہے کہ پچھلا سینسس پہ ہمارا اعتراضات تھا اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا سی ایم صاحب اور سول سوسائٹی اور سب کا آواز اٹھانے کے باوجود جو ہے یہ پروگریس متنازع ہی رہا ہے، خاص طور جس طریقے سے کبھی کبھی ایک صوبہ کو یا کبھی کسی شہروں کو صرف ایکسٹینشن دیے گئے اور دوسروں شہروں کو نہیں دیے گئے، تو میں سمجھتا ہوں یہ آگے جا کے بھی یہ سینسس متنازع ہی رہے گا۔ ہمیں ایک ایسا پروسیجر چاہیے جس پہ ہم غیر سیاسی غیر متنازع سینسس ملک بھر میں کروایا جائے، ایک ہی پیریڈ کے لیے سارے صوبے میں کروایا جائے تاکہ سب کا بھروسہ ہو ان کے ریزلٹس آپ نے پانی کا مسئلہ اٹھایا تھا چیئرمین صاحب، آپ نے پانی کا مسئلہ اٹھایا تھا کہ ٹینکر آپ خرید کے لیتے ہیں، لیکن ابھی جو K4 کے لیے 17 ارب روپے رکھے گئے، کیا K4 اس سال میں مکمل ہوگا؟ جو اہم مسئلہ ہے جہاں تک پانی کا مسئلہ ہے میں واضح کروں، ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جو آج سے نہیں مگر مسلسل پانی کے ایشو پہ آواز اٹھاتی رہتی ہے۔ آپ کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دھرنا یاد ہوگا جو ہم پانی پہ ہی آواز اٹھا رہے تھے۔ جہاں تک میرا گھر کا ٹینکر کا سوال ہے، میں اس لیے ٹینکر خریدتا ہوں کہ مشرف صاحب کے دور میں بلاول ہاؤس کا پانی کا لائن کاٹا گیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم ٹینکر پہ خریدتے ہیں۔ میں نے سی ایم صاحب کو وہ اسکیم نہیں دیا ہے یا وہاب صاحب کو اسکیم نہیں دیا ہے کہ میرا یہ مسئلہ حل کرے، مگر اوور آل ایک ایشو ہے تو ایک ایشو لوور ریپیرین کا حق ہے، بلوچستان اور سندھ کا پانی کا جو لوور ریپیرین کا حق ہے اس پہ تو ہم مسلسل آواز اٹھاتے ہیں کہ اگر آپ ارسا کا اور وہ واٹر فارمولا کے مطابق صحیح پانی نہیں دیا جائے گا، آپ ہی پریس کانفرنس کر دے بھائی، میں تو بس کرتا ہوں۔ پھر میں سوال کا جواب دے رہا تھا کہ اگر ہمیں وہ صحیح فارمولا کے مطابق پانی نہیں دیا جائے گا جس سے نہ صرف لوور ریپیرین کو اپنا حق مگر اسی فارمولا کے تحت ایکسٹرا پانی کراچی کے لحاظ سے دیا جاتا ہے جو کہ سندھ کو نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے ہم اس ٹاپک پہ بھی اپنا آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ جہاں تک K4 کا ایشو ہے اس پہ اس دن ہم نے یہی بات اٹھایا تھا، یہی بات چھیڑا تھا کہ آپ اگر یہ کرنا ہے تو صحیح طریقے سے فنڈنگ کرے، اس لیے جو ڈیلے ہوا ہے وہ صوبائی حکومت کی طرف سے نہیں، یہ مختلف وفاقی حکومت کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے۔ وہ ایلوکیٹ ایک رقم کرتے ہیں پھر اس پورا کو وہ خرچ نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بار بار یہ پروجیکٹ ڈیلے ہوتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ ہم نے ابھی ہی وزیر اعظم صاحب کو ادھر ہوسٹ کیا تھا کراچی میں، یہ ہم نے لانچ کیا تھا، وہاں ہم سب کے سامنے وعدہ کیا گیا تھا کہ اس پہ ہم ایلوکیٹ کریں گے، خرچ کریں گے۔ وزیر اعظم صاحب نے اپنا تقریر میں کتنا اناؤنس کیا تھا؟ 17.5 کتنا 17.5 بلین کا اعلان کیا تھا، مگر تقریر سے لے کے جب تک وہ کتاب میں آیا وہ جو ہے 17 سے لے کے 15 پہنچ گیا۔ اب پاس ہوتے ہوئے اور نکلتے ہوئے ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کراچی کا K4 کا کیا مستقبل ہوگا، مگر کراچی کا بنیادی ایشو پانی ہے۔ ہمیں اس ایشو کا حل نکالنے کے لیے ہر طرف اس پہ کام کرنا ہوگا، نہ صرف بالکل ہم چاہیں گے کہ ایلوکیشن ہو جتنا ہو سکتا ہے ہمارا K4 کا منصوبہ کا، ہم یہ بھی چاہیں گے کہ چاہے وفاقی حکومت G2G میں یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہمیں اپنا ڈی سیلینیشن پلانٹس جس کا وعدہ حکومت نے کیا تھا اس پہ کام شروع کر دے۔ ہم اپنے طور پہ صوبائی حکومت کی طرف سے ویسے ہم نے ایکسٹرا پمپنگ سٹیشنز پہ کام کیا ہے اور مزید کرتے رہیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔